इमरान खान की रिहाई से कौन डरता है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात सरगर्म है, अभी तक चल रही है कि पाकिस्तान में शायद मुफाहमत की तरफ चीजें बढ़ रही हों, और इसका सबसे बुनियादी एक निशान है इमरान खान से गुफ्तगू और मुलाकात की खबरें। इसके अंदर भी एक डिवीजन हम देख रहे हैं। एक तरफ जो फौजी जराए हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं सीनियर सहाफी भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हाई लेवल इंपॉर्टेंट शख्सियत इन सब चीजों से हो रहे हैं फौजी जराए के मुताबिक। पीएमएलएन के जो जराए हैं, जिसके अंदर कई सहाफी मौजूद हैं यहाँ पे, तुर्की में और जगहों पे, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा और सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। इनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी इमरान खान को, और चीजें हस्बे मामूल के तहत ही चलती रहेंगी। अब इन दो बयानियों, जो पहले एक पेज पे थे मगर अब ये दो मुख्तलिफ बयानिए आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्यों हो रहा है, इस पे तज्जिया करता हूं। मगर पहले सुने अलीमा खान और वो क्या कह रही हैं इन अफवाहों को लेकर, और कौन डरता है इमरान खान की रिहाई से। जब ये हुकूमत घबराती है, फिर इनके जो लोग हैं वो टीवी पे आके शुरू कर देते हैं कि जी इमरान खान रिहा होने लगे, ताकि लोग तहरीक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ना कोई बातचीत हो रही है। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ से क्यों बात करेगा इमरान खान, पहले ये बता दें। ये सारा दिन कल से मैं टीवी से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे समझा दें कि उनसे क्या बात करेंगे। तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान, और ये कह रही थी कि हुकूमत परेशान है और डरी हुई है कि इमरान खान की रिहाई ना हो जाए। अलीमा खान के ऊपर खुद ही तशद्दुद में तो कमी नहीं आई। वो रावलपिंडी से गुफ्तगू कर रही थी एटीसी के बाहर, एंटी टेररिज्म कोर्ट के बाहर, जहां पे उनकी एक पिटिशन जो थी कि उन्होंने दायर की थी कि जब मैं बैन अवी ट्रैवल करना चाह रही हूँ, जाना चाह रही हूँ लंदन, वहां पे नवल यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कह दी कि फंड रेज करने थे, मगर वो रिक्वेस्ट एक रावलपिंडी एटीसी ने डिनाई कर दी है। याद रखा जाए, अलीमा खान के ऊपर तकरीबन 40 से 50 के करीब अब केसेस हो चुके हैं कि वो इमरान खान से गुफ्तगू करने के बाद बाहर आके बता रही थी कि क्या हो रहा है, और इसी वजह से वो कह रही कि अभी भी एक पैनिक सी हुई है हुकूमती दर्जों में, फॉर्म 47 के दर्जों में, कि कहीं इमरान खान की आजादी की जो ये मुहिम है ये तेजी ना पकड़ ले और उनको रिहा ना कर दिया जाए किसी भी बायस। अब नजम सेठी की खबर आई थी, वो कहते हैं कि जिनको रिहा किया जाएगा एक डील के तहत। वो कह रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, वो कह रहे हैं कि मैं कानूनी तरीके से ही बाहर निकलूंगा। तो एक गैप्स मौजूद है इसके अंदर। मगर एक बात वाज़ेह है कि जितने भी ये प्रो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ट्रोलर्स हैं, वो सब या तो डिनाइल मोड में चले गए हैं, जिसके अंदर हसन अय्यूब भी हैं और मुबश्शिर जैदी जैसे लोग भी हैं, और बाकी जो लोग हैं वो बरकरार रखे हुए हैं कि नहीं, ये डील होने वाली है। मगर जो मेरा जाती पॉइंट है वो ये है, नुक्ता है कि जी डील ऐसी कोई नहीं होगी, क्योंकि जो भी इक़्तिदार में जिन्होंने जुल्म कर दिए हैं, बेसिकली जो जुल्म हो चुके हैं, उनका कोई सर और पांव अब नहीं है। उसके खिलाफ अब एक ही चीज हो सकती है, वो है इंसाफ। और इंसाफ अब इतने बड़े पैमाने के ऊपर, इतनी ज्यादा ज्यादतियों के साथ, मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों के साथ कोई ऐसी बात हो सकती है। अब मुफाहमत, नेशनल रिकंसिलिएशन की जब आप बात करते हैं, सॉरी जब आप पूरी बुनियाद ही एक चीज की तबाह कर दें और फिर आप कहें यार अब रिकंसिलिएट कर लो, आके हमने इंडिया से उनके जहाज गिरा दिए, तो सॉरी, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह चीजें नहीं चल सकती। और एक इसके अंदर बात है, जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी भी लीडर मौजूद है अंदर। हाँ सही है, कुछ लीडर्स की, जूनियर लीडर्स की मिलिट्री ट्रायल्स इनकी हुई, उनको छोड़ दिया गया, मगर सीनियर जो लीडरशिप है बीबी, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी हैं, अच्छा, शाह महमूद कुरैशी को भी लेकर उनको ये खबर आई है कि उनको जरा थोड़ा दिल का शायद कोई डिस्कम्फर्ट फील किया उन्होंने कोट लखपत जेल के अंदर। उन्होंने जेलर से रिक्वेस्ट की कि यार आप मुझे जरा अस्पताल भेजें या कहीं मेरा कुछ करें, तो उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। हफ्ते के रोज उनको चेस्ट पेन एक्सपीरियंस हो रहे थे, मगर 5 घंटे बेसिकली इंतजार किया गया
اور پھر بھیجا گیا کہ اجازت ملے تو پھر بھیجیں. ان کے اوپر بھی الزامات ہیں 9 مئی کے حوالے سے ان واقعات کو لے کر, اور ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کی طبیعت obviously خراب ہوئی ہے, اور اب چیزیں کس طرف کس دشا پہ جا رہی ہیں شاہ محمود قریشی کے لیے بھی. obviously انہوں نے بہت سفر کیا ہے, ان کی فیملی کے اوپر بھی بہت الزامات لگے, بیٹے کے اوپر اسپیسیفکلی کہ انہوں نے شاید مہم کو اکیلا چھوڑ دیا, تنہا چھوڑ دیا, اور اب جو چیزیں ہیں سو ہیں. اچھا, یہ بات میں نے آپ سے کی کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. اب کوٹ لکھپت جیل کے اندر اور بھی کئی لوگ موجود ہیں 9 مئی کے حوالے سے ہی, جس کے اندر سے ایک 25 سالہ لڑکا ہے جس کا نام ہے محمد ارسلان شیخ, اور اس نے ایک پیغام بھیجا ہے ایڈوکیٹ فائزہ مراد کو, جس میں لکھا ہے کہ میں ارسلان شیخ لاہور کینٹ کا رہائشی ہوں, جس سے ملٹری کورٹ نے 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے. میرے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا. مجھ پر بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا. میرے خاندان کو ڈرایا دھمکایا گیا, لیکن آج بھی میں اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوں. آپ سب سے دعا بس یہی کرانی ہے کہ ہمیں جلد انصاف ملے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, تمہاری کورٹ, تم ہی مدھی, تم ہی منصف. ہمیں یقین تھا قصور ہمارا نکلے گا. تو یہ 25 سالہ ایک لڑکا ہے جو ملٹری کورٹ جس کے اوپر ٹرائلز کی جا رہی ہیں, اور یہ لوگ یہاں پہ باتیں کرتے ہیں مفاہمت کی اور نیشنل ریکنسیلیشن کی. کیا اس سچویشن میں, اس صورتحال میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ کہ جب انہوں نے, یہ تو ایک لڑکا ہے, ایسے کتنے لڑکے ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں بیسیکلی. 60 لوگ ملٹری ٹرائلز ابھی بھی ان کو فیس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہی ان لمبو پھنسے ہوئے ہیں جن کے اوپر کوئی ملٹری ٹرائلز نہیں ہو رہی, جس کے اندر سینئر لیڈرز موجود ہیں. یاسمین راشد کے اوپر بھی 9 مئی کے واقعات کو لے کر الزامات ہیں. عمران خان کے اوپر ہی, مگر ان کی ملٹری ٹرائلز نہیں ہو رہی. ان کو آربیٹریرلی, جو اقوام متحدہ کی اپنی ورکنگ کمیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کو تو ناجائز طور پہ صرف پرسنل گریونسز کی وجہ سے, اب اٹس انبلیویبل کہ جس طریقے سے جوڈیشری کے ساتھ, جس طریقے سے بنیادی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک لیٹر بھی شائع کیا ہے, اور 5, وہ جو پہلے 6 لیٹر نہیں لکھا تھا اس کے اندر بابر ستار بھی تھے, انہوں نے ایک اور بار لکھا ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے یہ آپ بینچز کے اوپر سے جو اوریجنل ججز تھے ان کو ہٹا کے آپ نے گھسپیٹیے ججز کو لگا دیا, اور کس کے کہنے کے اوپر؟ اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے اس ڈیزائن کا؟ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ اس پوری گڑبڑ کا آرکیٹیکٹ کون ہے. آرکیٹیکٹ اگر آپ نون لیگ سے پوچھیں تو کہتے ہیں جی صرف ایک ہی آرکیٹیکٹ ہے, وہ ہے میاں محمد نواز شریف. اور اب آ کے وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, خیر پارلیمنٹ کے اندر نہیں, نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کی پارلیمنٹ کا رول اور افواج کا رول اور میڈیا کا رول جو تھا وہ بہت ہی مثبت تھا, اور اختلافات سے اور مزاحمت سے ہٹ کے آگے ایک نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کی طرف بڑھا ہے. ہاں, ہم نے آپ کی نیشنل انٹرسٹ دیکھ لی ہے, ہم آپ کی اس مفاہمت کو نہیں مانتے, ہم مزاحمت کی راہ کے اوپر ہی چلتے رہیں گے. یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر عمران خان بھی کہتے کہ نہیں ڈیل ہو گئی میری, میں ان کو معاف کرتا ہوں, ایسی معافی نامنظور ہے. عمران خان میرا لیڈر نہیں ہے, صحیح ہے, نواز شریف میرا لیڈر نہیں ہے. میرا لیڈر جنا تھا, وہ جا چکا ہے. میرا ملک پاکستان ہے, لیکن پاکستان اب وہ نہیں ہے جس پاکستان میں میں پیدا ہوا تھا, جس پاکستان میں بڑا ہوا. ہاں, اس وقت بھی بہت زیادتیاں تھیں, اس وقت بھی یہ قوتیں موجود تھیں, لیکن یہ لیول فسطائیت کا اور بربریت کا پہلے پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نے نہیں دیکھا. جو کہنا ہے آپ کہہ لیں, جو آپ کے خیالات ہیں اس کے اوپر وہ آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ڈویژن ضرور موجود ہے اس وقت پاکستان کے اندر, بہت پولرائزیشن بھی ہو گئی ہے, مگر کوئی بھی مفاہمت انصاف کے بغیر, کوئی بھی ریکنسیلیشن انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی. آخر میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گا, یہ سما ٹی وی کے میرے خیال سے ایئر ہوا تھا. بات کر رہی ہیں ہنا ربانی خر,
اور بات کس سے کر رہی ہیں؟ یہ کر رہی ہیں طلعت حسین جو ایک نون ملٹری جنتا اپولوجسٹ ہیں اور پروپیگینڈسٹ ہیں اور بڑے ہی ایک گھٹیا قسم کے آدمی ہیں. تو ان سے بات ہو رہی ہے کہ جی کیا بات ہو رہی ہے, سنیں پھر اس بات پہ تجزیہ کرتا ہوں. اکنامک ساورنٹی چاہیے, اس کا جو طریقہ ہے وہ تو ہم آہنگی سے ودن جو ہم ریجنل ہم آہنگی کہتے ہیں تو اس کو حقیقی معنی میں ٹرانسلیٹ کریں تو عمران خان کو نکال دیں. ہم کیا I'm not going to talk about something that is way beyond my paycheck. So لیکن implications اس کے یہی ہیں نا, چلے اگر نام نہ بھی لیں اور تو کوئی فریکشن آپ کو I think just the space for everybody to be able to. تو یہ تھی پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر. یاد ہوگا آپ کو ان کا ایک فیمس آیا تھا کہ جی میں تو کمرے میں نہیں تھی جب بات ہو رہی تھی زرداری صاحب کی امریکی آفیشل سے, I was not in the room, یا ایسے کچھ کر کے ان کی بات ہوئی تھی. تو اب ان کا ایک نیا آپ نے سن لیا ہوگا, above my pay grade. ہاں برکن بیگز تو میں لے کے پھر رہا ہوں نا, 3 کروڑ کی گاڑیوں میں ایس یو ویز کے اندر تو میں پھر رہا ہوں نا, یا آپ عام عوام پھیر رہی ہے. above my pay grade. آپ بنیادی انسانی حقوق کے اوپر ایک چلیں آپ کی مخالفت ہی صحیح, آپ نے اس کے خلاف جا کے پروپیگنڈا بھی بھلایا میونک سیکیورٹی کانفرنس کے اندر, چیٹم ہاؤس کے اندر, ٹی آر ٹی فورمز کے اندر آپ نے جا کے عمران خان کے خلاف بڑی بڑی باتیں کی. یہ بھی بات آپ نے کی, سن لیں آپ کے منہ سے ہی سنا دیتے ہیں. above your pay grade. جب آپ مفاہمت کر رہی تھیں, مزاحمت کر رہی تھی, تنقید کر رہی تھی, تو اس کا تو above pay grade نہیں تھا آپ کے. He doesn't have any plan to give them a way out, to sort it out. In fact, we saw him literally break down any democratic institutional structure that we had in Pakistan in the time that he was in power. So this is a bit demagogish. Power is, power is good if I only have it, and once I have it, I will abuse it, but I will still use populist. So even when they're in government, they act like opposition. ہاں تو یہ اب دو ہنا ربانی گھر ہیں. ایک کہہ رہی ہے جو above my pay grade, اور دوسری کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو پاپولسٹ ہے, اسلامسٹ ہے, ٹرمپ ہے, تباہی کر دے گا. اب آ کے بلی پھنس گئی تو above my pay grade بھی ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ان فیوڈلز کے بارے میں بھی اور ان کی منافقت کے بارے میں بھی. ان کے پے گریڈز تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مگر ان کا گریڈ, ان کی مورالٹی, ان کے ایتھکس, واقعی میں یہ سب ان کے گریڈ میں نہیں آتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیں, اگلی بار تک اللہ حافظ.